الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، آج کے اس جمعہ کی مجلس کے اندر آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آخری صورتیں ہیں، خاص طور سے سورہ والضحیٰ سے لے کر اخیر تک، اس میں زیادہ تر وہ مضامین ہیں جس کا تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، سوائے چند صورتوں کے. اس کے علاوہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سورہ والضحیٰ سے جب صورت شروع ہو جائے تو اس کے ابتدا یا اخیر میں ایک مرتبہ تکبیر پڑھ لینا چاہیے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھ لینا افضل اور بہتر ہے. بہرحال اس صورت کا جو ترجمہ اور اس کا خلاصہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اللہ رب العزت قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. چاشت کا وقت جب سورج بلند ہو جاتا ہے، ایک تو اشراق کا وقت ہوتا ہے اور اشراق کے بعد اور مزید سورج بلند ہو جائے تو یہ چاشت کا وقت کہلاتا ہے، جس کو عربی میں ضحیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس سورت کا شان نزول مفسرین نے کچھ اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند روز تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا، بند رہا، تو مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ پر وحی کا آنا موقوف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند رات تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکے تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے طعنہ دیا کہ نعوذ باللہ کہ آپ کے شیطان نے جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دیا. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارے لیے بھی بہت سی چیزیں جو پوری صورت کے اندر ہے، اس میں ہمیں ایک سبق اور ایک جو ہے اس کے اندر ہمیں عبرت جو ہے وہ بتلائی گئی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اس چیز کو اپنانا چاہیے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرما رہے والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات جب کہ وہ چھا جائے، تاریک ہو جائے. تو دن میں تو چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے اور رات میں جب تاریکی آ جاتی ہے تو تاریکی کی وجہ سے وہ سب چیزیں چھپ جاتی ہیں. اور بعض جانور، بلکہ اکثر جانور جو ہے وہ کیڑے مکوڑے اپنے اپنے جو ہے بلوں میں اور سوراخوں کے اندر جگہ کر لیتے ہیں اور گھس جاتے ہیں اور قرار پکڑ لیتے ہیں. تو اس پر آپ غور کیجئے کہ جیسے روشنی کے بعد تاریکی اور اندھیرے کا آ جانا اور اندھیرے کے بعد اجالے کا آ جانا، یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے
کہ جس سے کوئی آدمی یہ سمجھ جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ گویا خفا اور ناراض ہو گیا۔ تو جس طریقے سے لیل و نہار کی گردش یہ ایک کے بعد دیگر آتی رہتی ہے، تو انسان پر بھی حالات آتے رہتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ تو پوری امت کے لیے ایک نمونہ اور سمبل ہے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے اور پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ کی اس ذات گرامی کے اندر اس قسم کے حالات کا آنا کوئی بعید اور مستبعد چیز نہیں تھی۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور یہاں پر ایک بات درمیان میں اور سن لیجئے کہ ضحیٰ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس کی ایک خاص فضیلت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لے تو یہ 360 انسان کے بدن کے اندر جو جوڑ ہے اس کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس سے زیادہ آدمی 4 اور 8 تک کے بھی جو ہے وہ رکعتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن کم سے کم جو ہے 2 رکعتیں۔ اور اشراق کی نماز اس کا تو اپنی جگہ پر جو ہے وہ ذکر ہے احادیث کے اندر۔ تو قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قالا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے بیدار اور آپ سے خفا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بعض مرتبہ دوری میں حضوری بھی ہوتی ہے۔ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی سے فرمایا زر غباً تزدد حباً، فرمایا وقتاً فوقتاً کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ ملاقات کرتے رہو، اس سے جو ہے محبت بڑھتی رہتی ہے۔ تو بسا اوقات ایسے حالات کے آنے سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اور مخصوص قسم کی جو ہے وہ قرب اور مخصوص قسم کا جو ہے تجلی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر یہود نے مشرکین کے ذریعے سے 3 سوالات کیے، روح، ذوالقرنین اور ایک سوال اور کیا تھا، تو 3 سوال تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور اصحاب کہف، ان 3 کے بارے میں جو سوال کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں جو آئندہ کرنی ہو بغیر اللہ کے مشیت اور انشاءاللہ کے جو ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں ہمیں بھی تعلیم دی گئی کہ جب کوئی کام کرنا ہو اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا منشا شامل حال نہیں ہوگا تو انسان کچھ نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو فیوچر میں تو آدمی کہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اس طریقے سے ہم کام ہی کریں گے۔ تو بہرحال تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت یہ بہتر ہے دنیا سے۔ ایک ترجمہ بالکل صاف اور بے غبار ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ بعد میں آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی۔ اگر چند دن کے لیے وحی موقوف ہو گئی، چند دن کے لیے حالات ناصادر ہوئے، تو اس کے بعد حالات موافق ہو گئے اور وحی کا سلسلہ مسلسل جاری ہوگا۔ اور یہی نہیں، دنیا میں یہ تو آزمائش ہوتی رہے گی، لیکن اللہ رب العزت آخرت میں وہ کچھ عطا فرمائیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے رہے اور مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہو کہ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ میں آپ کو امت کے بارے میں اتنا خوش کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت عطا فرمائی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر امت کے بارے میں سفارش کریں گے،
اور اس سفارش کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کے ہر امتی کو جس نے شرک نہیں کیا ہوگا ایک نہ ایک وقت وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہو جائے گا۔ اور اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام امتوں کے مقابلے میں یہ اس امت کے لوگ زیادہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موقع پر یاد فرمایا، اور قیامت کے موقع پر اور قیامت کے دن جب کہ ہر نفس کو اور ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر کیا ہوگا؟ اللہم یا ربی امتی امتی، اے اللہ میرے امت کا کیا حال ہوگا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اطمینان نہیں جب تک کہ آپ کی امت جنت کے اندر داخل نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کی امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں داخل فرمائے۔ اب دیکھیے اوپر فرمایا کہ اللہ تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غفار ناراض نہیں ہوا۔ اور کیوں ناراض ہوتا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، یعنی ظاہری جو سبب تھا اس سبب کو اٹھا لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرورش کے جو سامان اور اسباب تھے وہ مہیا کر دی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لے لی، اور 8 سال تک یہ انہی کی نشمان پرورش کے اندر رہے۔ 6 سال کی عمر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بھی سایہ اٹھ جاتا ہے۔ ایسی یتیمی کی حالت اور ایسی قسم پرسی کی حالت ہے، لیکن ظاہری اسباب اٹھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حقیقی سہارا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کے لیے جتنے اسباب تھے وہ مہیا فرما دے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اور دوسری چیز ووجدک ضالا فہدیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا، چونکہ نبی نبوت سے پہلے شریعت کے متعلق نہیں جانتے، یہ تو وحی کا سلسلہ جب جاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے سے جس زمانے کا جو نبی ہوتا ہے اس کو وہ شریعت عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ اس سے پہلے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، تو وحی کے ذریعے سے آپ کو شریعت مطہرہ کا پتہ چل گیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور ہم نے آپ کو نادار پایا، نادار جس کے پاس مال کے اسباب اور سہارے نہیں تھے، لیکن کیا ہوا کہ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا اور آپ کو مالدار بنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال کے ذریعے سے مضاربت کروائی۔ مضاربت کس کو کہتے ہیں؟ کہ مال کسی کا ہو اور محنت کسی کی ہو، اور اس کے بعد پھر نفع کے اندر جو شریک ہو اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے مضاربت کی اور آپ کو بڑا نفع ہو گیا۔ اس لیے تجارت میں جو ہے اور دوسرے جتنے شعبے ہیں اسباب معاش کے، اس سے سب میں زیادہ بہترین جو ذریعہ ہوتا ہے وہ کسب معاش کے اندر تجارت ہوتی ہے۔ تجارت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت جلد آدمی کو جو ہے غنی اور مالدار بنا دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا اور پورا کے پورا مال آپ پر بہا دیا، تو آپ کو غنی اور بے نیاز کر دیا۔ اس لیے یہ حدیث پاک کے اندر بتایا جاتا ہے
کہ بہترین سرمایہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے جو دین اور دنیا کے کاموں میں معین اور مددگار ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جو دعا ہے اس کے اندر جو ہے اس کی تفسیر کے اندر مختلف اقوال نقل کیے گئے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بہترین بیوی عطا فرما. بہترین کا مطلب خوبصورت نہیں، جو دیندار ہو، جو مددگار ہو، وہ مراد ہے. تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. دیکھیے آدمی پر جب حالات آتے ہیں اور آدمی جس منزل سے پہلے گزرتا ہے تو اس کو اس اونچ نیچ کا پتہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یتیمی کی حالت بھی گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام سے ناواقف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مالداری کے اسباب نہیں تھے. تو اس حالت سے آپ گزرے ہیں تو فرمایا جب ایسا موقع آ جائے کہ کوئی یتیم ہو، کوئی نادار ہو، کوئی دین سے ناواقف ہو تو اب اس کے ساتھ کیسا معاملہ اور برتاؤ کیا جائے. تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم پر جب زیادتی کا معاملہ نہ کیا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کسی کے پرورش میں کوئی یتیم ہے اور یتیم کا مال اس کے پاس ہے تو اس یتیم کے مال کو ناحق نہ دبائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی. فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین. جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ اور میں قیامت کے دن بالکل قریب ہوں. تو چیز آئے کہ یتیم کے مال کو کھانا یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کہ اپنے پیٹ کے اندر انگاروں کو داخل کرنا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور کوئی مصیبت کا مارا ہو یا جہالت کا مارا ہو، اگر وہ دست سوال دراز کر رہا ہے تو اس کو جھڑکو نہیں. اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو اس کو نرمی کے ساتھ کہو کہ واپس چلے جاؤ. ہاں لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی بتائی علماء نے، لیکن وہ سائل ہی ایسا ہے، حق درم ہے اور وہ آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے تو اس وقت آپ اپنے لہجے کو تیز کر سکتے ہیں. لیکن عام حالتوں میں جو سائل آ جائے اس سائل کے ساتھ جھڑکنے کا معاملہ نہیں کرنا. اپنی حیثیت کے مطابق ہم جتنا ہو سکے اس کی مدد کریں اور اس کا تعاون کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. اس سے علماء نے دو چیزوں پر استدلال کیا ہے. ایک تو ہے کہ نعمت کی شکر گزاری، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کی شکر گزاری کرنا چاہیے. اور اگر کسی بندے کے ذریعے سے بھی آپ پر احسان ہوا ہے تو آپ اس کا شکر زبانی طور پر بھی جو ہے اس کے سامنے کر سکتے ہیں، بشرط کہ وہ سامنے والا مباحات اور فخر کے اندر نہ آ جائے. تو ایسے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرے علماء نے یہاں پر ایک لطیف استدلال کیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں جس کو احادیث سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اما بنعمت ربک فحدث. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کہاں سے ہے؟ تو حدیث کا ثبوت یہاں سے ہے. اور دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس چیز سے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ. اگرچہ اس آیت کا شان و نزول خاص ہے لیکن اس کے باوجود علماء نے فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے. تو ایک طرف شکر گزاری ہے اور دوسری طرف فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہے یہ وحی ہے،
وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں یہ اپنے خواہش نفس سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور تقریر یہ سب احادیث کے اندر ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اتباع کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے ہم باز آ جائے۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دونوں جہاں کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور زندگی کے ہر مرحلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے اس کا اتباع کریں۔ اسی کو کہتے ہیں سنت، اور اس کو مختلف انداز کے اندر علماء نے بیان کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کہیں کی پیروی کرے گا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو مل ہی نہیں سکتا توحید کا جام، اس کو مل ہی نہیں سکتا توحید کا جام، جس کی نظروں سے ہے پوشیدہ رسالت کا مقام۔ جو نبی کی نبوت کو اور رسالت کو نہیں پہچانتا تو پھر اس کو توحید کیسے مل سکتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت ہے، اتباع رسول ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سنتوں کو معلوم کرنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اور عربی کے کسی شاعر نے فرمایا، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہے تو پھر تو اس کی اطاعت کر۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب یطیع، جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے محبوب کی وہ اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون محبوب ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب ہے رب العالمین۔ اس لیے میرے دوستوں، تجارت ہو، زراعت ہو، معیشت ہو، دنیا کا کوئی شعبہ ہو، اس میں ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، اور خاص طور سے معاشرے کے اندر جو غلط چیزیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں ہدایت ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو بتائی رہنمائی کی ہے ہم اس کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔